سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم سنیں گے سیموئیل کی کتاب میں سے پہلا سیموئیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں لکھا ہے، تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ کلام مقدس کے مطابق خداوند آپ سب کو برکت دے۔ برائے مہربانی آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں اور کوائر ایک چھوٹا سا گیت جو ہے وہ گا سکتے ہیں۔ رب کا کلام لے کے آئے ہاں، یسوع دا سلام لے کے آئے ہاں، یسوع دا سلام لے کے آئے ہاں، رب دا کلام لے کے آئے ہاں، یسوع دا سلام لے کے آئے ہاں، آئے ہاں، یسوع دا سلام لے کے آئے ہاں۔ اونے بنا سی کس غم دے، دنیا تے آگڑی دم دے، اونے بنا سی کس غم دے، دنیا تے آگڑی دم دے، عرضِ پیغام لے کے آئے ہاں، یسوع دا سلام لے کے آئے ہاں، یسوع دا سلام لے کے آئے ہاں۔ بہت شکریہ مسیح عزیز، آج ایک بار پھر خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے پاک مقدس اور مبارک دن کے لیے جو خدا نے ہماری زندگیوں میں بخشا، اور خدا نے ہمیں صلاحیت کیا ہے کہ ہم خدا کے حضور آتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اپنے ہونٹوں کے پھل اس کی حضوری میں پیش کرتے ہیں اور کیے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کا زندہ کلام سنیں۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت جو ہے اس کی تلاوت کی ہے، کسی کو سمجھ آئی آج کی آیت کی؟ کیا پڑھا میں نے؟ ویری گڈ، شاباش۔ پھر میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا، بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ مسیح میرے عزیز، جب ہم نئے عہد کی بات کرتے ہیں، فضل کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے کہ نیا مخلوق کب بنتا ہے؟ جب اس کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے۔ پاک پانی کا بپتسمہ اور پاک روح کی مہر جب ہو جاتی ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ نیا بن جاتا ہے۔ یہ پرانا عہد ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ شریعت ہے۔ سیموئیل نبی، جس کے بارے میں ہم گیت بھی سنتے ہیں، حنا کا گیت گاتے ہوتے ہیں نا ہم۔ حنا نے خدا سے دعا کی کہ مجھے بیٹا دے، اور دیکھیں کتنی زبردست سیکھنے والی بات ہے کہ اس نے خدا کے آگے گڑ گڑا کے دعا کی کہ خداوند تو مجھے بیٹا دے اور میں کیا کروں گی؟ تیرے گھر میں ہی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے ہم دعا کرتے ہیں خداوند ہمارے گھر میں بھی کوئی اس طرح کا کام ہو، کوئی بیٹا بیٹی عطا کرے، اور ہم کس بات پہ خوش ہوتے ہیں بھلا؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، خوش ہم کب ہوتے ہیں؟ جب وہ موبائل چلا رہا ہوتا ہے، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، کتنے جلدی یہ موبائل کو گھما رہا ہے نا؟ مگر یہاں پہ حنا نے کیا کیا؟ اس نے شروع سے ہی
خدا سے جو کچھ اس نے کہا اس نے پورا کیا. چھوٹا سا بچہ جا کے ہیکل میں دے دیا, ایلی کے پاس چھوڑ کے آ گئی, اور وہ بچہ بڑھتا گیا. سیموئیل بڑھتا گیا. خدا, اب تب وہ چھوٹا ہی تھا جب خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوا تھا, اس کو خدا کی آواز کو پہچان نہیں سکتا تھا. ایک دو بار خدا نے جب اس کو پکارا تو وہ ایلی کے پاس دوڑ کے چلا گیا. ایلی نے ایلی کو کہا کہ بھائی میں نے تو تجھے نہیں بلایا. جب 2 3 4 بار اس طرح ہوا تو ایلی نے کہا کہ اب جب آواز آئے تو تو کہنا کہ خدا فرما تیرا بندہ کیا ہے, سنتا ہے. تب خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوا, بڑھتا گیا. سیموئیل کے ساتھ خدا تھا, نبی تھا, وہ قوم بنی اسرائیل کا سربراہ تھا, رہنما تھا, ان کی رہنمائی کرتا تھا. نبوت کے ساتھ ان کو خدا جو کچھ کہتا وہ قوم بنی اسرائیل کو بتاتا. مگر ایک وقت آیا کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا. سیموئیل بوڑھا ہو گیا اور اس کے 2 بیٹے تھے. سیموئیل کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے, اور سیموئیل نے ان کو قوم بنی اسرائیل کے قاضی بنا دیا تاکہ ان کا انصاف کرے. مگر ان کے بیٹے جو تھے وہ بے انصاف تھے, وہ رشوت لیتے تھے, وہ غلط کام کرتے تھے. خدا ان سے ناراض ہوا, اور لوگ سیموئیل کے پاس آتے شکایتیں لے کر کہ بھائی تیرے بیٹے تیری راہ پہ نہیں چل رہے, جس راہ پہ تو چلا تھا تیرے بیٹے اس راہ پہ نہیں چل رہے. اب تو کیا کر ہمارے لیے, کیونکہ تو بوڑھا ہو گیا ہے, اب تو اس طرح کا کام نہیں کر سکتا, تو تو کیا کر ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سیموئیل جب قوم بنی اسرائیل نے یہ بات کہی کہ تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر جس طرح دوسرے لوگوں کے بادشاہ ہیں, تاکہ وہ ہی ہمارا انصاف کرے, وہ ہماری جنگیں لڑے. سیموئیل بڑا خفا ہوا. ان کی بات جب انہوں نے یہ کہی تو اس کو بہت بری لگی. سیموئیل پریشان ہو گیا, خفا ہو گیا. مگر خدا نے سیموئیل کو کہا کہ تو خفا نہ ہو, یہ وہی قوم ہے جن کو میں مصر سے نکال کے لایا, غلامی سے نکال کے لایا, اس کے باوجود بھی یہ بتوں کی پوجا کرتے رہے, تب بھی میں ان کے ساتھ ہوں, یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے رہے. اب اگر انہوں نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے تو پریشان نہ ہو, جو کچھ یہ تجھ سے کہتے ہیں وہ کیا کر دے. اگر یہ بادشاہ چاہتے ہیں تو ان کو بادشاہ دے دے, مقرر کر کسی کو. اور مسیح مرزید ہوا کیا؟ مگر خدا نے کہا کہ ان کو ایک اور بات بتا, اور وہ بات کیا ہے کہ جو تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہوگا وہ کرے گا کیا بھلا؟ تمہارے بیٹوں کو غلام بنائے گا, تمہاری بیٹیاں اس کی لونڈیاں ہوں گی, اس کے گھروں میں کام کریں گے, تم اس کی غلامی میں رہو گے. مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا نہیں, تو ہمارے لیے کیا کر, ایک بادشاہ مقرر کر. اب جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے اس کی طرف آتے ہیں ذرا. اب جب قوم بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں ایک بادشاہ دے, تو خدا نے بھی سیموئیل کو کہہ دیا کہ کیا کر, ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر. دیکھ تیرے پاس ایک آدمی آ رہا ہے, اور وہ آدمی کون تھا؟ ساؤل. کون تھا؟ ساؤل. بنیامین کے قبیلے کا تھا, چھوٹے سے قبیلے کا تھا, اور اتنا کوئی مالدار نہیں تھا, غریب تھا. مگر خدا کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, کوئی امیر غریب نہیں ہے, ہے نا. سو مسیح میں عزیز, تو خدا نے کہا دیکھ, اب وہ جو ہے وہ اپنے باپ کے گدھوں کی تلاش میں تھا. اس کے باپ کے گدھے گمے ہوئے تھے, اور باپ نے اس کو کہا جا گدھے ڈھونڈ کے لا, وہ ان کی تلاش میں ہے, اب نہیں مل رہے, گھر سے نکلے کتنے دن ہو گئے. اور مسیح میں عزیز ہوا کیا
اس کے ساتھ اس کا ایک نوکر بھی تھا. نوکر نے کہا, اس نے کہا او یار اب تو ہم تھک گئے ہیں, گدھے تو ملتے نہیں ہیں, واپس چلتے ہیں. تو نوکر نے کہا یار مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کوئی کیا ہے, غیبین ہے, جو غیب کی باتیں بتاتا ہے. اس وقت جو نبی تھے ان کو غیبین بھی کہا جاتا تھا, غیب کی باتیں بتانے والا. تو مسیح معزز ہوا کیا, خدا نے سیموئیل کو یہ باتیں پہلے سے ہی بتا دی ہوئی تھی کہ دیکھ تیرے پاس اس طرح کا ایک آدمی آ رہا ہے, تو کیا کر, اسے مسا کر اور ان کو قوم بنی اسرائیل کا اس کو بادشاہ مقرر کر دے. اب ساؤل جو ہے وہ پوچھتے پہ چاہتے وہاں تک پہنچ گیا. ہوا کیا, اس دن ان کی کھانا تھا, دعوت تھی, وہاں پہ انہوں نے کھانا کھانا تھا, اور سیموئیل نے اس کو بھی ساتھ بٹھایا, اس کے نوکر کو بھی کھانا کھلایا, اور اس نے کہا کہ آج رات تو میرے ساتھ ہی رہ, کل میں تجھے صبح کو کیا کروں گا, رخصت کر دوں گا. وہ رہے, کھایا پیا, صبح جب رخصت کرنا تھا تو مسیح مرضی اس نے کہا کہ اپنے نوکر کو اس کو آگے بھیج دے, اور میں تیرے ساتھ جو خدا نے مجھے کہا ہے میں تجھے وہ بتاتا ہوں. جیسے ہی نوکر آگے گیا, اس نے کپی تیل کی نکالی, اس کے اوپر ڈالی اور اس کو مسا کیا, اور اس کو ساری باتیں جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی نبوت سے اس کو بتا دی کہ اب دیکھ تیرا باپ جو گدھوں کی طرف سے پریشان تھا, اب وہ گدھے تو مل گئے ہیں, مگر اب وہ تیری طرف سے پریشان ہے کہ بیٹا میرا ابھی تک گھر نہیں آیا, تو جب جائے گا تیرے ساتھ اس طرح ہوگا. سارا کچھ خدا نے سیموئیل نے اس کو بتا دیا. مگر آج کی آیت پہ غور کریں کہ جب خدا کی روح تجھ پر نازل ہو جائے گی, تمہیں مل جائے گی, تو بدل جائے گا, تو تبدیل ہو جائے گا. آگے جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں سیموئیل کی کتاب کی, تو آگے پہ لکھا ہوا ہے کہ جو سیموئیل نے اس کو بتایا تھا ویسا ہی ہوا. جب نبوت کر رہے تھے وہ نبی سارے, یہ بھی جا کے ان میں نبوت کرنے لگ گیا, چینج ہو گیا, بدل گیا. مسیح مرضی خداوند کا روح, روح القدس, پاک روح, یہ خدا نے ہمیں بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے نا. خدا نے, ہم بولے یا نہ بولے, ہم بولے یا نہ بولے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے ہمیں یہ پاک روح عطا کیا ہے. یہ خدا نے ہمیں دیا ہے, یہ نعمت, یہ تحفہ خدا نے ہمیں دیا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ ہمارے اندر کام کیوں نہیں کر رہا, کیوں ہم اس سے فائدہ نہیں لے رہے. اس کا بھی اسی میں ہمیں اس کا جو ہے وہ جواب مل جائے گا. قوم بنی اسرائیل جب 15ویں باب میں پڑھتے ہیں نا, سیموئیل کے 15ویں باب میں, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ایک بادشاہ دے, ہماری ایک بادشاہ مقرر کر, تو وہی بادشاہ املیکیوں کے ساتھ جب جنگ کرنے کو خدا نے کہا. املیکی وہ قوم تھی جب قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے تھے, تو انہوں نے بہت تنگ کیا تھا راستے میں سے, تو خدا نے ان کے ساتھ جنگ کے لیے کہا, اور خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی چیز چھوڑنا مت, بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں, جانور, کوئی چیز نہ چھوڑنا جب تک یہ ختم نہ کر دے, جنگ ختم نہ کرنا, سب کو تباہ کر دینا. اب ساؤل جنگ کے لیے گیا, املیکیوں پر غالب آیا, اور مسیح مرزیز ہوا کیا, ایک تو ان کا جو بادشاہ تھا اس کو اس نے زندہ چھوڑ دیا, پکڑ کے لے آیا, غلام بنا لیا, اور دوسرا جو اس کے ساتھ کے لوگ تھے, جو اس کے جوان تھے, انہوں نے ایک اور کام کیا تھا. جتنی جوان بھیڑ بکریاں تھی, گائے بیل تھی, جوان خوبصورت تھی, وہ ساتھ لے آئے. خدا نے کیا کہا تھا کہ کوئی چیز نہ چھوڑنا, سب کو ختم کر دینا, مگر انہوں نے کیا کیا, یہ ان کو زندہ لے آئے. جب خدا نے دیکھا تو خدا پھر کیا ہوا, خفا ہوا. خدا اس بات سے خفا ہوا کیا, نافرمانی. خدا نے جو کہا تھا, خدا نے جو حکم دیا تھا, اس پر وہ قائم نہیں رہے. انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں مانا,
اور موٹے موٹے جانور جو ہیں وہ لے آئے. خدا خفا ہو گیا. خدا نے سیموئیل کو کہا دیکھ ساؤل نے یہ کیا کیا ہے. کلام مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ساؤل کو بادشاہ بنانے پر بھی پچھتایا، ملول ہوا، پچھتایا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے. اس نے نافرمانی کی، آدم نے بھی نافرمانی کی تھی، یہاں پہ اس نے بھی نافرمانی کر دیا. تو سیموئیل جب اس کے پاس جاتا ہے، ساؤل کے پاس، تو ساؤل کو سیموئیل نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ کیا کر دیا تو نے خدا کے خلاف. اس نے کہا نہیں، میں نے تو خدا کا حکم مانا ہے، جو کچھ مجھے خدا نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آوازیں کس چیز کی آ رہی ہے، پھر یہ جانوروں کی جو آوازیں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے. اس نے کہا یہ تو ہم اس لیے لے آئے ہیں تاکہ خدا کے حضور ہم کیا کریں، قربانی دیں. اب خدا نے کہا سارا کچھ ختم کر کے آ، یہ خدا کی قربانی کے لیے لے کے آ رہے ہیں کہ خدا کے حضور ہم قربانیاں گزرانیں گے. خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے؟ نہیں. مسیح مرزیز یہاں تک کہ خدا پھر اس سے خفا ہوا، خدا کی روح اس سے لیدا ہو گئی. جو پاک روح تھی، جس کو ہم پاک روح کہتے ہیں، روح سے لیدا ہو گئی. آپ دیکھیں سیموئیل اس کے بعد پھر پریشان ہی رہا ہے، خدا اس سے خفا ہو گیا. آج مجھے اور آپ کو روح القدس جو انعام کے طور پر ملا ہے، ہم اگر اس کو اپنے اندر کام نہیں کرنے دیتے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. خدا کا روح پیدائش کی کتاب میں جب ہم پہلے باب دوسری آیت میں ہی پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. پھر ایک اور بات، جب خدا نے آدم کو بنایا مٹی سے، پھر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی. پہلے وہ کیا تھا، اس کی حالت کیا تھی؟ مٹی کا ایک پتلا بنا ہوا تھا. جیسے ہی اس میں زندگی کا دم پھونکا گیا وہ نیا ہو گیا، اس میں زندگی آ گئی. جب ہم نئے عہد میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ اعمال کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، مسیح مرزید بڑی خوبصورت بات، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم سے تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے. یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنے اندر کام کرنے دیں. اسی میں اعمال دوسرے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جب روح القدس نازل ہو چکا ہے تو جو وہ طرح طرح کی زبانیں بول رہے تھے، لوگ ان پہ بڑبڑا رہے تھے کہ یہ تازہ مے کے نشے میں ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، باتیں کر رہے تھے. تو پطرس نے کھڑے ہو کے پھر جب ان کو ایک میسج دیا، ایک کلام سنایا ان کو، تو لکھا ہوا ہے کہ پھر ان کے دلوں پر چوٹ لگی. پھر ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اب ہمیں بتا کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں بھی روح القدس مل جائے، ہم بھی نئے ہو جائیں. تو پطرس نے کہا کہ اب تم کیا کرو، توبہ کرو اپنے گناہوں سے اور یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. آپ نے کبھی غور کیا ہے جب سیلنگ ہوتی ہے یا بپتسمہ، پاک بپتسمہ جو ہے اس کا سیکرمنٹ جو ادا کیا جاتا ہے، تو جو الفاظ خدا کا خادم ادا کرتا ہے وہ کبھی سنے ہیں کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں ہو بلکہ خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اب تم نیا مخلوق بن گئے ہو، اب تم نئے ہو گئے ہو، اب تم اس مروسی گناہ سے چھٹکارا پا چکے ہوئے ہو. کبھی دیکھا نہیں ہے گھر میں، اچھا چلو گھر میں کوئی برتن ہو نا گندا سا، تو اس کو جب دھو دیتے ہیں تو اکثر ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو نیا ہو گیا. ہوتا ہے نا. کوئی اور چیز گھر میں کوئی بھی استعمال کرنے والی چیز کو دیکھ لے کوئی،
کوئی بھی چیز ہو جب اس کو دھو کے صاف کر دیا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو نئی بن گئی ہے بالکل۔ تو انسان، میں اور آپ، ہم روح القدس کے وسیلہ سے نئے بنتے ہیں۔ مگر مسیح میں عزیز، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو میں نے پورا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ذرا اس پہ غور کریں۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کی بات مانی، ان کو بادشاہ دیا۔ جب تک ساؤل خدا کے حکم پر چلتا رہا، اس کی بات مان کر اس راستے پر چلتا رہا، تو خدا اس کے ساتھ تھا، اس کی مدد کرتا تھا۔ بڑی جنگیں، اس کی ایک بہت بڑا نام بن گیا تھا ساؤل کا۔ مگر جیسے ہی اس نے نافرمانی کی تو وہاں پہ اس کے بعد کا جو حال ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ ایک بری روح اس کو آ کے تنگ کرنا شروع ہو گئی۔ تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر پاک روح ہے، تو مسیح میرے عزیز یاد کریں کہ ہم جب خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ساؤل نے صرف ایک ہی کام کیا کہ خدا کی بات نہیں مانی۔ خدا نے کہا کوئی چیز نہیں چھوڑنی، اس نے جانور لے آیا اور خدا اس سے ناراض ہو کے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم کتنی غلط کام کرتے ہیں، ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا خود حساب لگائیں نا، ذرا آج کے کلام پہ غور کریں ذرا۔ آج کا کلام جو ہے، یہ روح القدس جو ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ انسان کو نیا بناتی ہے، بنا دیتی ہے، مگر تب تک جب تک ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے، اس کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے، اس راستے پر چلتے رہتے ہیں جو خدا نے اور اس کے بیٹے نے ہمیں بتایا ہے، تب تک ہم نئے ہیں۔ کیونکہ اس کے بیٹے نے بھی یہی کیا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں اس نے کیا کہ وہ اس کا باپ اس سے خفا ہوا ہو۔ جب اس کے اوپر مشکل حالات تھے تب بھی اس نے یہی کہا تھا کہ اب آپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ مسیح مرضی سے ہمارے اندر تو اتنی برداشت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ گھروں کی، ہر گھر میں، ہر فیملی میں، جہاں بھی آپ چلے جائیں، ہمارے اندر اتنی برداشت ہی نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو خدا تو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کس طرح روح القدس ہماری رہنمائی کرے گی جب ہمارا جو باطن ہے وہ ہی صاف نہیں ہے، ہمارے اندر جھوٹ فریب ہے؟ تو پھر روح القدس تو کام نہیں کرے گا نا۔ روح القدس کو تب کام کرے گا کہ جب ہم اس کو اپنے اندر کام کرنے دیں گے، ہم اس تعلیم پر جو خدا نے ہمیں دی ہے اس کو رکھ کر اپنے سامنے چلیں گے، تو پھر یہ روح القدس بھی ہمیں ہماری رہنمائی کرے گی۔ آپ سوچیں، کئی بار ہم سن چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے دعا کیا کرنی ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ تجربات آپ نے بھی کیے ہوں گے۔ ہمیں بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مگر جب ہم بولنے لگتے ہیں تو وہ روح القدس ہماری رہنمائی کر دیتا ہے، خود بخود خدا ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم نے کیا کہنا ہے۔ سو مسیح میں عزیز، آج کا جو میسیج تھا میرے اور آپ کے لیے، جو تحفہ ہم سب کو مل چکا ہوا ہے، وہ اس کے وسیلہ سے ہم نئے انسان بن چکے ہیں، ہم نئے مخلوق بن چکے ہوئے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم نئے ہی رہیں، ہم پرانے نہ بنیں۔ پرانے ہم تب بنیں گے کہ جب ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے۔ اگر نیا رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے، یسوع کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر ضرورت ہے کہ ہم اس کے کلام پر بھی کیا کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ مسیح میں عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ خدا کے خادم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ چند منٹوں کے لیے شیپرڈ صاحب ہیں، ان کے وسیلہ سے خدا کا زندہ کلام سنیں گے۔ کوائر ایک چھوٹا سا گیت جو ہے وہ گا سکتی ہے۔ بہت شکریہ خداوند یسوع مسیح میں۔ پیارے عزیزوں، ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخش کلام اپنے خادم کے وسیلہ سے دیا، اور ہم نے پوری تفصیل سے خداوند کے زندہ کلام میں سے پہلے سمویل سے سنا، اور 2-3 باتیں نہ بھولیں۔ بہت وضاحت سے بشپ صاحب بیان کر رہے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ ہم جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ میں نے گزرے اتوار بھی لاسٹ سنڈے یہ کلام کیا تھا، جو آخر میں بشپ صاحب نے بڑا زور دیا اس بات پہ کہ ہم نے پرانی مخلوق نہیں بننا، ہم نے
جو ہمیں خداوند یسوع مسیح اپنے قیمتی لہو سے بنا کر گیا ہے، ہم نے وہ بننا ہے۔ ہم دھل چکے ہیں، اور ہم نے کیا سنا تھا پچھلے سنڈے کہ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں، جو کہ یسوع مسیح میں ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ نیا ہو گیا ہے۔ تو ہم پرانے ہیں کہ نئے ہیں؟ ہم نئے ہیں۔ تو جب ہم نئے ہیں تو پھر کام کون سے کرنے ہیں؟ پرانے ہیں کہ نئے؟ نئے کام کرنے ہیں۔ اور ہم نے سنا کہ ساؤل نے کیا کیا، جبکہ وہ خدا کو کہہ بھی رہا ہے کہ خدا دیکھ، میں نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ تیرے لیے میں نے کیا ہے، میں اگر یہ جانور لے آیا ہوں تو میں تیری حضوری میں قربانی کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو کیا خدا کو اس بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا اچھا اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ اس نے دوسرا کام کر لیا اور یہ میرے حضور اس جانوروں کو قربان کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا کیا ہو گیا؟ اس سے خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا۔ جو خدا نے اول بات اس کو کہی تھی کہ تو نے کیا کر کے آنا ہے؟ سب کچھ ختم کر کے آنا ہے، اس نے بات کو بدل دیا۔ آج بہت سارے موقعوں پر، بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے کاموں میں ہم بھی ساؤل کی طرح کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں عزیزوں کہ ہم نے خدا کو خفا نہیں کرنا، ہم نے خدا کو ناراض نہیں کرنا۔ ہم بار بار سنتے ہیں نوح کا واقعہ، خدا بہت ہی خفا تھا۔ خدا کا قہر ہمیں نظر آیا کہ اس نے 40 دن اور 40 رات کیا؟ پانی برسایا، میہ برسایا، اور کیا ہو گئے؟ سب کے سب 8 جانوں کے علاوہ سب ہلاک ہو گئے۔ لیکن پھر خدا کی محبت بھی نظر آتی ہے کہ اس نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی بھی انسان کو اس طرح ہلاک نہیں کروں گا۔ خدا آج بھی محبت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، اور ہم نے سنا کہ روح القدس ہمیں کیا کرتا ہے؟ پھر سے نیا انسان بنا دیتا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم عید سعود منائیں گے۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ یسوع مسیح باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا، اور اس نے جانے سے پہلے بہت ساری باتیں ہم سے کی، اپنے شاگردوں سے، رسولوں سے اس نے باتیں کی، ہم سے اس نے بہت سارے وعدے کیے۔ کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ کیا وہ وعدے پورے ہوئے سارے؟ جو کچھ اس نے کہا وہ پورا ہوا۔ آسمان زمین ٹل سکتی ہیں عزیزوں، لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ اس نے کہا دیکھو جب تک تمہیں قوت کا لباس مل نہ جائے اسی شہر یروشلم میں کیا کرنا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ٹھہرے رہے کہ کہیں اور چلے گئے؟ ساؤل کی طرح نہیں کیا، ٹھہرے رہے جب تک انہیں قوت کا لباس نہ مل گیا۔ ڈرے ہوئے تھے، بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن ان کو ابھی وہ قوت کا لباس نہیں ملا تھا، اس سے پہلے ان کے اندر وہ قوت موجود ہو گئی خدا کے الفاظوں کے ذریعے۔ اور یہ کسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اپنے اس استاد کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا تھا، اس آخری الفاظوں کے ساتھ وہ قائم رہے۔ اور عید پینتیکوس کے دن کیا ہوا؟ ان کو وہ قوت کا لباس ملا، اور وہ کیا ہوئے؟ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، ان کے اندر قوت آ گئی۔ اور پھر رسولوں کے اعمال میں بشپ صاحب نے بھی ذکر کیا، یاد رکھیں کہ وہ تمہیں آئندہ کی کیا دے گا؟ خبریں دے گا۔ ہم نے سنا کہ ہم اپنے اندر روح القدس کو کام نہیں کرنے دیتے، ہم ابلیس کے ہر ایک اس بات کو جو وہ ہمارے اندر ڈالتا ہے اور جس سے پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں نقصان ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم بھاگتے ہیں اپنے خدا کی طرف، اور پھر ہم ساؤل کی طرح ہی یہ باتیں کہتے ہیں کہ نہیں خدایا ہم نے سوچا تھا کہ شاید اس طرح ہم کر لیں تو یہ ہو جائے گا۔ وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے وہ غلط رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہ تیسرا قانون ہے اس تثلیث کا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس پر، یہ تینوں کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ اور جب یہ تینوں ایک ہیں تو اپنی زندگی میں سے کبھی ان کو نہ نکلنے دیں، اپنی زندگی میں کام کرنے دیں اور اپنے اندر ڈر اور خوف رکھیں، پھر ہم جو نئے انسان ہیں ہم سے ابلیس بھاگے گا۔
پھر ہم ابلیس کا جب ڈٹ کے مقابلہ کریں گے تو پھر ابلیس ہم سے بھاگے گا، اور جب بھاگے گا تو یہ یاد رکھیں کہ ہم حقیقی طور پر اس کے فرزند بنیں گے، اور جب حقیقی فرزند بنیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر میں ہوں وہ کیا چاہتا ہے؟ تم بھی رہ سکو۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، وہ جگہ، وہ مراس، وہ جو اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے، آئیں اس کو لینے کے لیے تھوڑی سی تگ و دو کریں، کوشش کریں، ابلیس کا مقابلہ کریں، اور اپنے اندر سے ہر ایک اس بات کو جو خدا کو ناپسند ہے نکالیں۔ پھر یاد رکھیں وہ الفاظ پورے ہوں گے جو اس نے ہم سب کے لیے کہے، اے میرے باپ کے خدا مجھے اور آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکت عطا کرے، آمین۔ مسلم میرے عزیز، ہم نے خداوند کا زندہ کلام سنا، جتنا بھی سنے وہ کم ہے، مگر یاد رکھیں جو آپ کا ہمارا ٹاپک تھا، جو میسج تھا، وہ یہ تھا کہ روح القدس انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ نیا بنا دیتی ہے۔ ہم سب نئے بن چکے ہوئے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ہم سب نئے بن چکے ہوئے ہیں، خدا نے ہمیں نیا بنا دیا ہوا ہے۔ کوئی ایسا ہے یہاں پہ جس کا بپتسمہ نہ ہوا ہو؟ کسی کا بھی نہیں ہوا؟ تو آواز نہیں آئی ہے نا۔ کوئی ایسا ہے جس کی سیلنگ نہ ہوئی ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب نئے بن چکے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اب صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ روح القدس، وہ پاک روح جو ہمیں انعام کے طور پر ملا ہے، ہم اس کو اپنے اندر کام کرنے دیں۔ کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم کسی کو گالی دیں؟ خدا چاہتا ہے ہم کسی کو ماریں؟ خدا چاہتا ہے ہم کسی کے ساتھ جھگڑا کریں یا چوری کریں یا کوئی اور غلط کام کریں؟ خدا یہ نہیں چاہتا۔ خدا کیا ہے؟ روح۔ ابھی میں نے پیدائش کے پہلے باب کی دوسری آیت میں جو لکھا ہوا ہے، جو آپ کے سامنے پڑھی، کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا ہے۔ تم اسی میں چیز یاد رکھیں، خدا نے ہمیں نیا بنایا ہے، اس کے بیٹے نے ہمیں نیا بنایا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنے اندر کام کرنے دیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ مسلم عزیز، اب وقت ہے کہ ہم اپنے عبادت کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں، اور جس کو ہم تیاری کا کلام کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم گیت نہیں گائیں گے، آگے بڑھیں گے، اور یہاں پہ پریسٹ عارف ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے وسیلہ سے تیاری کا کلام سنتے ہیں اور اپنے آپ کو ان ساکرامنٹوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسی میرے عزیزو، ہم جیسے کہ جانتے ہیں، ہم نے سنا کہ ہم اس وقت ہے ہمارے اوپر جو ہمارے اوپر گناہوں کی معافی کا اعلان ہوگا، اور اس کا بدن اور خون ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو اسی میرے عزیزو، اس کو حاصل کرنے سے پہلے ہم سب انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے سے غلطیاں خطائیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں خدا نے زندگی بخشی ہے، اور ہمیں خدا نے وقت دیا ہے اور اپنے گھر میں آنے کا۔ تو مسیح میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ اپنے گناہوں غلطیوں کا اقرار کرنے کا۔ اور مسیح میرے عزیزو، جب ہم اقرار کر لیتے ہیں تو حقیقت میں ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اکثر ہم جو ہے منہ سے اقرار کر لیتے ہیں، دل سے ہم اقرار نہیں کرتے، تو مسیح میرے عزیزو ہمارے گناہ پھر معاف نہیں کیے جاتے۔ تو مسیح میرے عزیزو، وقت ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، دل سے جب کرتے ہیں، تو پھر ہمارے گناہ جب خدا کے خادموں کے وسیلہ سے ہمارے اوپر گناہوں کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، تو ہمارے گناہ حقیقت میں معاف کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کا یہ اختیار ہے اور یہ اس کا حکم ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار بخشا کہ جاؤ، جس کے گناہ تم قائم رکھو گے قائم رہیں گے، اور جس کے گناہ تم
معاف کرو گے معاف کیے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا مان اور یقین ہے کہ جب ہمارے اوپر گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، ہم اقرار کر لیتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا بدن اور خون جب ہم حاصل کرتے ہیں، اس کو بڑے مان اور یقین کے ساتھ حاصل کریں، کیونکہ یہ خدا کا یہ کلام ہے اور اس کے یہ ساکرامنٹ ہے، جن ساکرامنٹ کے وسیلہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ زندگی پاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا وعدہ ہے اور اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مسیح مرے سے یہ لفاظ ادا کیے، جو میرا بدن کھاتا میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور وہ مجھ میں قائم ہو جاتا ہے اور میں اس میں۔ تو حقیقت میں جب ہم یہ ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو حاصل کرتے ہیں تو ہمارا جو خداوند ہے وہ ہمارے میں شریک ہوتا ہے، اور اس کا وعدہ بھی ہے جہاں 2 یا 3 میرا نام لو گے تو میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ تو ہمارا مان اور یقین ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے میں موجود ہے اور وہ ہمارے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب ہم سب بیٹھ کر کوائر کے ساتھ مل کر توبہ کا گیت گائیں گے۔ مصیبت میری مینوں تو رہائی دے، مصیبت میری مینوں تو رہائی دے، تو رہائی مینوں خدایا، تو رہائی مینوں خدایا، بھولیا نہ شرم تیری، مینوں تو رہائی دے، مصیبت میری مینوں تو رہائی دے۔ آئے ہم سب کھڑے ہوں گے اور خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں ایک آواز ہو کر ہم سب شریک ہوں گے۔